معاویہ نے مخلد الانصاری اور معاویہ بن خدیج کو خط تحریر کیا۔ یہ دونوں حضرات حضرت علی کے مخالف تھے۔ خط کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بڑے کام کے لیے کھڑا کیا ہے جس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، جس سے تمہارا نام بھی روشن ہوگا اور تم اس کے ذریعے مسلمانوں میں عزت حاصل کر سکو گے، اور وہ خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ لینا ہے، اور تمہارا اللہ کی خاطر اس پر غصہ ہونا کہ کتاب اللہ کے حکم کو کیوں کر ترک کیا گیا، اور تمہارا باغیوں اور سرکشوں سے جہاد کرنا۔ یہ وہ افعال ہیں جن پر تمہیں رضائے خداوندی کی بشارت ہو۔ اللہ کے دوستوں کی مدد میں جلدی کرو۔ جہاں تک دنیا اور حکومت کا تعلق ہے تو اس میں دونوں ہمارے شریک کار رہو گے، اور جو چیز تم پسند کرو گے تمہیں دی جائے گی، اور تمہارا فیصلہ کے مطابق تمہارا پورا حق ادا کیا جائے گا۔ تم اپنے دشمنوں کے مقابلے پر ثابت رہو، اور ساتھیوں کو بھی ثابت قدمی کی تلقین کرو، اور پیٹ پھیرنے والوں کو اپنی حفاظت اور اپنے خیالات کی دعوت دو۔ ان قریب تمہاری مدد کے لیے لشکر روانہ کیا جائے گا۔ تم دونوں ہر اس چیز کو ختم کر کے پھینک دو جس سے تم برا خیال کرو، اور ہر اس شے کو مٹا دو جس سے تم ذلت کے قابل سمجھو۔ والسلام۔ معاویہ نے یہ خط تحریر کر کے اسے اپنے غلام صبیح نامی کے ساتھ مصر روانہ کیا۔ صبیح یہ خط لے کر مصر روانہ ہوا اور یہاں مسلمہ اور معاویہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت محمد بن ابی بکر مصر کا امیر تھا، اور ان لوگوں نے اس سے جنگ کے انتظامات کر رکھے تھے، لیکن جس روز قاصد وہاں پہنچا اس وقت تک جنگ شروع نہ ہوئی تھی۔ قاصد نے معاویہ کو یہ دونوں خط مسلمہ بن مخلد کو دیے۔ مسلمہ نے معاویہ بن خدیج کا خط قاصد کو دے کر کہا: اسے ابن خدیج کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ بھی پڑھ لے، اور پھر اسے میرے پاس لے آنا۔ میں تمہیں اپنی جانب سے بھی اس خط کا جواب دوں گا، اور ابن خدیج کی جانب سے بھی جواب دوں گا۔ قاصد یہ خط لے کر ابن خدیج کے پاس گیا۔ ابن خدیج نے خط پڑھا۔ جب وہ خط پڑھ کر فارغ ہو چکا تو قاصد نے کہا کہ مسلمہ بن مخلد نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ خط میں اس کے پاس آپ کے پڑھنے کے بعد واپس لے آؤں، تاکہ وہ اپنی جانب سے آپ کے خط کا بھی جواب دے سکے۔ ابن خدیج نے یہ خط واپس دے دیا اور کہا کہ مسلمہ سے جا کے کہو کہ اس کا جواب دے دے۔ قاصد خط لے کر مسلمہ کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمہ بن مخلد نے اپنی اور معاویہ بن خدیج کی جانب سے جواب تحریر کیا: یہ ایسا کام ہے جس پر ہم نے اپنی جانیں لگا دی ہیں، اور اس میں اللہ کے حکم کی پیروی کی ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں ہم اپنے پروردگار سے ثواب کے امیدوار ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمارے مخالفوں کے مقابلے پر ہماری مدد فرمائے گا، اور ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل کرے گا جنہوں نے ہمارے امام کے قتل میں کسی قسم کا حصہ لیا ہے اور ہمارا جہاد فی سبیل اللہ میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ ہمارا تو فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بھی باغی ہماری سرزمین میں موجود ہیں ہم ان سب کو اپنی سرزمین سے باہر نکال دیں، اور ان کی جگہ عادل اور منصف لوگوں کو یہاں آباد کیا جائے۔ آپ نے جو اپنی حکومت اور دنیا میں برابری کی امید دلائی ہے، تو خدا کی قسم یہ ایسا کام ہے جس کا کوئی صلہ نہیں، اور نہ ہم کسی صلح کے طلبگار ہیں۔ بس ہماری تو صرف اتنی تمنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مقصد پورا فرمائے اور ہماری آرزوئیں ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ دنیا اور آخرت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور وہ اپنی مخلوقات میں سے ایک بڑے عالم کو دنیا اور آخرت بیک وقت عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اور ارشاد ہے: بس اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرے، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ آپ فوراً اپنے سوار اور پیدل فوج روانہ کیجیے، کیونکہ دشمن نے ہم سے جنگ شروع کر دی ہے اور ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اب وہ کل صبح ہمیں ڈرائیں گے اور ہم ان سے ٹکر لیں گے۔ اللہ نے آپ کے پاس سے مدد بھیج دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی میں کسی قسم کی طاقت اور قوت نہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ خط معاویہ کے پاس اس وقت پہنچا جبکہ وہ فلسطین میں مقیم تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو بلایا جو پہلے مشورہ میں شریک تھے۔ سب نے یہی رائے دی کہ آپ فوراً ایک لشکر روانہ کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے۔ معاویہ نے کہا: اے ابو عبداللہ، یعنی عمرو بن العاص کے تیاری کرو۔ راوی کہتا ہے کہ معاویہ نے عمرو بن العاص کے ساتھ 6000 لشکر روانہ کیا۔ معاویہ انہیں رخصت کرنے کے بعد کچھ دیر ساتھ گئے اور انہیں رخصت کرتے وقت کہا: اے عمرو، میں تجھے اللہ سے ڈرنے اور لوگوں پر نرمی کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور درگزر کرنے اور فیصلے میں جلدی نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ جلدی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ جو شخص تم سے عذر کرے تو اس کا عذر قبول کرے، اور جو پیٹھ پھیر کر بھاگے اس سے درگزر کرو۔ اگر دشمن اس بات کو قبول کرے تو بہت اچھا کرے گا اور اس کے لیے بہتر ہوگا، اگر تب بھی وہ اطاعت سے انکار کرے تو یاد رکھو کہ اپنا روب داب اس وقت دکھایا جائے جبکہ کوئی عذر باقی نہ رہے۔ انہیں دلیل سے سمجھاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں کو صلح اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دو، کیونکہ
کیونکہ جب تو غالب آ جائے تو یہی لوگ تیرے مددگار ہوں گے۔ تیرے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہو وہ لوگوں پر قربان کر دے اور تمام لوگوں سے نیک سلوک کر۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد عمر روانہ ہوئے حتیٰ کہ مصر کے نشیبی علاقے میں جا کر ٹھہرے۔ مصر میں حضرت عثمان کے جتنے بھی حامی تھے وہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے۔ عمر انہی کے لیے ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد عمر بن العاص نے محمد کے نام ایک خط تحریر کیا۔ اما بعد، اے ابن ابی بکر، بہتر یہ ہے کہ تم مجھ سے اپنی جان بچا لو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے تجھے معمولی سی بھی خراش آئے۔ ان شہروں کے باشندے تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، انہوں نے تمہارے حکم کو چھوڑ دیا ہے اور تمہاری اطاعت پر شرمندہ ہیں۔ اگر وہ بظاہر تم سے اپنی تابعداری کا اظہار بھی کرتے ہیں تو ان کے پیٹ میں کچھ اور ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم مصر چھوڑ کر چلے جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ والسلام۔ عمر بن العاص نے محمد بن ابی بکر کے پاس وہ خط بھی روانہ کر دیا جو معاویہ نے محمد کے نام تحریر تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ باغی کی کینہ پروری اور ظلم کا ایک بہت بڑا وبال نازل ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ حرام خون کو بہانے والا دنیا میں ہرگز سزا سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور انجام کار آخرت میں بھی اس کے لیے سزا باقی رہتی ہے۔ ہم دنیا میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جو تجھ سے زیادہ حضرت عثمان کا باغی، ان کی برائیاں کرنے والا اور تجھ سے زیادہ ان کا مخالف ہو۔ تو نے دوسروں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف بغاوت کی اور دیگر قاتلین کے ساتھ مل کر ان کا خون بہایا۔ کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں تیری جانب سے سویا ہوا ہوں یا تیری جانب سے قطعاً غافل ہوں؟ تو آ کر ان شہروں پر اپنی حکومت چلاتا ہے جہاں کہ میرا حکم نافذ ہوتا ہے، جہاں کے اکثر باشندے میرے مددگار ہیں۔ یہ لوگ میری رائے سے متفق اور میرے اشارے کے منتظر ہیں، مجھے تیرے مقابلے میں مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ میں نے تیرے مقابلے کے لیے ایک جماعت بھیج دی ہے جو تیرا گلا گھونٹ دے گی اور تیرا خون پی لے گی۔ وہ تجھ سے جنگ کرنا اللہ کی رضامندی کا سبب سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ وہ تیرا مسئلہ کریں گے، یعنی تیرے ناک اور کان اور پاؤں کاٹیں گے، اور اگر اہل مصر میں سے تیرے قتل کے علاوہ کوئی اور معاملہ درپیش نہ ہوتا تو میں تجھے ہرگز خوف میں مبتلا نہ کرتا۔ اگرچہ میں پسند تو یہی کرتا ہوں کہ یہ لوگ تیرے ظلم اور عثمان کی دشمنی اور اس روز کے جرم میں جس روز تو نے اپنی تلوار سے عثمان کی گدی اور گردن کے درمیان وار کیا تھا تجھے قتل کر دے، لیکن میں کسی قریش کا مسئلہ کرنا بہتر نہیں سمجھتا، اور تو خواہ کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تجھ سے بدلہ لیے بغیر تجھے نہ چھوڑے گا۔ والسلام۔ محمد نے یہ دونوں خط لپیٹ کر حضرت علی کے پاس روانہ کر دیے اور ایک خط اپنی جانب سے تحریر کر کے اس کے ساتھ روانہ کیا۔ اما بعد، ابن العاص مصر کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے، اور مصر میں جو لوگ معاویہ کے ہم خیال تھے ان میں سے اکثر لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ وہ لشکر لیے ہوئے مقام خراب میں مقیم ہیں۔ میرے ساتھیوں میں سے بعض لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اگر آپ کو سرزمین مصر کی کوئی ضرورت ہو تو فوراً سوار دستوں اور مال سے میری مدد کیجیے۔ والسلام۔ حضرت علی نے اس خط کا جواب تحریر فرمایا۔ اما بعد، مجھے تیرا خط موصول ہوا جس میں تو نے یہ ذکر کیا ہے کہ ابن العاص مصر کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور خراب میں لشکر لیے ہوئے ٹھہرا ہوا ہے، اور جو لوگ مصر میں اس کے ہم خیال تھے وہ اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں جو تجھے بہتر سمجھتے تھے اور جو تیرے رائے کے حامی تھے۔ ان میں سے کچھ پھسل گئے ہیں، لیکن تو ہرگز نہ پھسلنا، خواہ تیرے شہر کے محافظ بھی کیوں نہ پھسل جائیں۔ اپنے پاس اپنے حامیوں کو جمع کر لے اور اپنے ساتھ کنانہ بن بشیر کو ملا لے جو نیکی، سخاوت اور جنگ میں مشہور ہے۔ میں تیری مدد کے لیے ہر جگہ سے آدمی بھیج رہا ہوں۔ اپنے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے اور اپنی رائے پر قائم رہے، ان سے جنگ کر اور ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہے اور ثواب کا امیدوار بن کر جہاد کر۔ اگرچہ تیری جماعت تھوڑی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑوں کو عزت دیتا اور زیادہ کو ذلیل کرتا ہے۔ میں نے فاجر بن فاجر یعنی معاویہ اور فاجن ابن القافر یعنی عمر بن العاص کا خط پڑھا۔ یہ دونوں خدا کی نافرمانی کو محبوب رکھتے ہیں اور حکومت میں رشوت قبول کرنے والوں کو اپنے ساتھ ملاتے اور دنیا میں منکر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی فطرت کے مطابق دنیا سے فائدہ حاصل کیا تھا۔ تو ان کی دھمکیوں اور ان کے لالچ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ تو ان کو اچھی طرح جواب دے، اگرچہ تو ان کو پورے طور پر جواب نہیں دے سکتا، لیکن تو خود جو مناسب سمجھتا ہو وہ جواب دے دے۔ والسلام۔ ابو مخنف نے محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری کے ذریعے مدینہ کے ایک شخص سے نقل کیا ہے کہ محمد بن ابی بکر نے معاویہ کا خط کا جواب ان الفاظ میں تحریر کیا۔
اما بعد، تمہارا خط مجھے ملا جس میں تم نے عثمان کے معاملے کا ذکر کیا ہے۔ میں قتل عثمان کا تم سے کوئی عذر نہیں کرتا۔ تم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مقابلے سے پرہیز کروں، گویا تم مجھے نصیحت کرنا چاہتے ہو، اور تم نے مجھے مسئلہ کرنے سے ڈرایا ہے، گویا تم مجھ پر بہت مہربان ہو۔ میری آرزو تو یہ ہے کہ میں تم پر لشکر کشی کروں اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دوں، اگرچہ تمہاری کتنی ہی امداد کیوں نہ کی جائے، اور خواہ تمام دنیا میں تمہاری حکومت کیوں نہ ہو۔ میری عمر کی قسم، کتنے ظالم اشخاص ہیں جن کی تم نے مدد کی، اور کتنے مومن ہیں جنہیں تم نے قتل کیا اور جن کا تم نے مسئلہ کیا۔ اللہ ہی کے پاس تم بھی لوٹ کر جاؤ گے اور یہ لوگ بھی لوٹ کر جائیں گے، اور تمام کام اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جائیں گے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا، اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ والسلام۔ محمد بن ابی بکر نے عمر بن العاص کے خط کا جواب ان الفاظ میں تحریر کیا: اے ابن العاص، تم نے اپنے خط میں جو کچھ ذکر کیا ہے میں نے اسے خوب سمجھ لیا ہے۔ تو اپنے خیال میں یہ برا سمجھتا ہے کہ تیرے ہاتھوں مجھے ایک زخم بھی لگے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو باطل پرست ہے۔ تیرا یہ کہنا کہ تو میرا خیر خواہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تجھ سے دشمنی رکھتا ہوں۔ تیرا یہ قول کہ اہل مصر نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور میری اطاعت پر نادم ہے، تو دراصل ایسے لوگ تیرے مردود شیطان کے دوست ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین کافی ہے، اور ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں جو عرش کا پروردگار ہے۔ یہ خط پڑھ کر عمر بن العاص لشکر لے کر آگے بڑھے اور انہوں نے مصر پر حملے کا ارادہ کیا، تو محمد بن ابی بکر نے لوگوں کو خطبہ دیا، پہلے خدا کی حمد و ثنا کی اور پھر رسول اللہ پر درود بھیجا۔ اس کے بعد کہا: اے مسلمانوں اور مومنوں، وہ قوم جو ہر حرمت کو توڑتی رہتی ہے اور لوگوں کو گمراہی میں ڈالتی رہتی ہے اور فتنہ کی آگ بھڑکاتی رہتی ہے اور زبردست حکومت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس نے لوگوں میں تمہاری دشمنی پیدا کر دی ہے اور تمہارے مقابلے پر لشکر روانہ کیے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، جو شخص مغفرت اور جنت کا طلبگار ہو تو فوراً ان لوگوں کے مقابلے پر چلے اور اللہ کی راہ میں ان سے جہاد کرے۔ تم فوراً کنانہ بن بشیر کے ساتھ ان کے مقابلے پر آؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ راوی کہتا ہے کہ کنانہ بن بشیر کے ساتھ 2000 آدمی جنگ کے لیے نکلے اور محمد بھی 2000 کا لشکر لے کر نکلا۔ عمر بن العاص کنانہ کے مقابلے پر آیا اور کنانہ محمد بن ابی بکر کے ہراول دستے پر مامور تھا۔ عمر بن العاص کنانہ کی طرف بڑھے۔ جب کنانہ کے لشکر کے قریب پہنچے تو عمر بن العاص نے اپنے لشکر کو بہت سے دستوں پر تقسیم کیا اور کنانہ کے مقابلے میں باری باری ایک ایک دستہ روانہ کرنا شروع کیا۔ شامیوں کا جو دستہ بھی کنانہ کے ساتھ آتا، کنانہ اس پر اتنا سخت حملہ کرتا کہ اسے پیچھے دھکیلتا ہوا عمر بن العاص کے پاس پہنچا دیتا۔ عامر بن العاص نے جب یہ صورتحال دیکھی تو معاویہ بن خدیج السکونی کو طلب کیا۔ معاویہ اپنا لشکر لے کر آیا جو کثرت کے باعث سیاہ آندھی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے کنانہ اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا اور شامیوں نے بھی ہر جانب سے اس پر حملے شروع کر دیے۔ جب کنانہ نے یہ دیکھا کہ وہ اور اس کے ساتھی گر چکے ہیں تو گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ اس کے ساتھیوں نے بھی گھوڑے چھوڑ دیے اور اس وقت کنانہ یہ آیت پڑھ رہا تھا: کسی جان میں یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اور وہ بھی وقت مقررہ پر، اور جو شخص دنیا کا اجر چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا اجر دیتے ہیں، اور جو شخص آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا اجر دیتے ہیں، اور شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ وہ بہت دیر تک مخالفوں سے جنگ کرتا رہا حتیٰ کہ وہ مارا گیا۔ جب کنانہ مارا گیا تو عمر بن العاص لشکر لے کر محمد بن ابی بکر کی جانب بڑھے، لیکن محمد کے ساتھیوں کو کنانہ کے قتل کی خبر ملی تو وہ سب ساتھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے صرف چند آدمی باقی رہ گئے۔ جب محمد نے عمر کو سامنے آتا دیکھا تو میدان سے بھاگا اور شہر کی گلیوں میں جان بچانے کے لیے بھاگتا رہا حتیٰ کہ ایک گلی کی نکڑ پر ایک ٹوٹا ہوا مکان نظر آیا، اس میں جا کر چھپ گیا اور عمر بن العاص فسطاط شہر میں داخل ہو گیا۔ معاویہ بن خدیج نے چاروں طرف محمد کو تلاش کرنا شروع کیا حتیٰ کہ بازار میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا اور ان سے سوال کیا: تمہارے سامنے سے کوئی ایسا شخص گزرا جسے تم برا سمجھتے ہو؟ ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا: نہیں، خدا کی قسم یہاں سے کوئی شخص نہیں گزرا، مگر ہاں اس ویرانے میں اندر گیا ہے، میں نے اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس پر ابن خدیج نے کہا کہ پروردگار کعبہ کی قسم یہ وہی شخص ہے۔ یہ سب لوگ اس کی تلاش میں چلے اور اس سے ٹوٹے ہوئے مکان میں پہنچے اور وہاں سے محمد کو پکڑ کر باہر لائے۔ وہ پیاس سے مر رہا تھا۔ یہ لوگ اسے پکڑ کر فسطاط لے آئے۔ جب عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنے بھائی کو گرفتار دیکھا تو وہ فوراً عمر بن العاص کے پاس پہنچے۔ عمر اس وقت لشکر میں تھے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے عبد الرحمن بن عمر بن العاص سے کہا کہ کیا میرا بھائی اسی طرح بندھا ہوا قتل کر دیا جائے گا؟
तुम मुआविया बिन खुदैज के पास आदमी भेज कर उसके कत्ल से रोक दो। आमिर बिन अल्लास ने फ़ौरन आदमी भेजा कि मोहम्मद को मेरे पास लेकर आओ। मुआविया ने जवाब में कहलवा भेजा कि ये कैसे हो सकता है कि तुम किनाना को कत्ल कर दो और मैं मोहम्मद बिन अबी बकर को छोड़ दूँ। अफसोस। मोहम्मद ने लोगों से कहा कि मुझे पानी पिला दो। मुआविया ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला मुझे कभी एक कतरा पानी ना पिलाए अगर मैं तुझे पानी पिलाऊं। तुमने उस्मान को पानी पीने से रोक दिया था और तुमने उस्मान को रोज़े की हालत में जबकि उनका खून हराम था शहीद किया। अल्लाह ने इन्हें मोहर लगा हुआ सूंठ का पानी पिलाया। खुदा की कसम है इब्ने अबी बकर मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। तुझे अल्लाह उबलता हुआ पानी और जहन्नमियों की पीप पिलाए। मोहम्मद बिन अबी बकर ने जवाब दिया, ऐ जिलाहिन यहूदिया के बच्चे, तेरी ये आरजू हरगिज़ पूरी ना होगी। ये तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के हाथ में है। वो अपने दोस्तों को पानी पिलाएगा और अपने दुश्मनों को प्यासा मारेगा, मसलन तू और तुझ जैसे खास और जो उस्मान से मोहब्बत करते हैं। खुदा की कसम अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुमसे ये बात न सुनता। मुआविया बिन खुदैज ने मोहम्मद से कहा, क्या तू जानता है कि मैं तेरे साथ क्या सलूक करना चाहता हूँ? मैं तुझे गधे की खाल में सीऊँगा, फिर उसे आग में जलाऊँगा। मोहम्मद ने जवाब दिया कि अगर तुम मेरे साथ ये सलूक करोगे तो हमेशा से अल्लाह के दोस्तों के साथ यही सलूक होता आया है, और मुझे उम्मीद है कि जो आग तू मुझ पर जलाएगा अल्लाह उसे मेरे लिए ठंडी कर देगा और उसे सलामती का ज़रिया बना देगा, जैसा कि उसने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया था। और इस आग को तुझ पर और तेरे दोस्तों पर इसी तरह दहका देगा जैसा कि नमरूद और उसके साथियों पर दहका दिया था। अल्लाह तुझे भी आग में जलाए। और इससे इशारा अम्र बिन अल्लास की तरफ था। तुम्हें ऐसी आग में डाला जाए जो तुम पर हर वक्त भड़कती रहेगी, और जब भी वो हल्की होगी अल्लाह इसे फिर भड़का देगा। मुआविया ने कहा, तो मैं तुझे उस्मान के किसास में कत्ल कर रहा हूँ। मोहम्मद ने जवाब दिया कि तेरा उस्मान से क्या ताल्लुक़? उस्मान ने जुल्म पर अमल किया और कुरान के हुक्म को पस पुश्त डाल दिया, हालांकि अल्लाह ताला का इरशाद है। तर्जुमा, और जो लोग अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फ़ैसला न करें वो फासिक हैं। हमने इसे इस जुर्म की सज़ा दी और उसे कत्ल कर दिया, और तू जैसे अशख़ास जो इसकी तारीफ़ करते हैं तो अल्लाह ने चाहा तो वो हमें इसके कत्ल के गुनाह से पाक रखेगा, और तू इसके गुनाह में उसका शरीक होगा, और तेरा अंजाम भी वो अल्लाह वही करेगा। रावी कहता है कि इससे मुआविया को गुस्सा आया और उसने आगे बढ़कर मोहम्मद को कत्ल कर दिया, फिर उसे गधे की खाल में लपेट कर आग में जला दिया। जब हज़रत आयशा को मोहम्मद के कत्ल की खबर मिली तो उन्हें इसका बहुत अफसोस हुआ। इस वाक़े के बाद हज़रत आयशा हर नमाज के बाद मुआविया और अबू आमिर के लिए बद्दुआ करती थीं। मोहम्मद के कत्ल के बाद हज़रत आयशा ने उनकी औलाद को अपने पास रखा। इस तरह कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर ने उनके पास परवरिश पाई। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर ताबईन में मदीना के सबसे बड़े आलिम हैं।